بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نے حالیہ دنوں اپنے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی کی ہے اور اس اہم ترین سیاسی جماعت نے اپنا اہم ترین عہدہ جس شخصیت کو دیا ہے وہ آج ہمارے مہمان ہیں، یعنی سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون محترم جناب احسن اقبال صاحب۔ احسن صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یہ جو تنظیمی ڈھانچہ تبدیل ہوا اور اس میں جو پلیسمنٹ ہوئی ہے تو بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، لوگوں کو اعتراض بھی ہوا ہے، الیکشن کمیشن تک پہنچ گئے ہیں مریم نواز صاحبہ کی ڈیزگنیشن کے اوپر۔ تو یہ جو تبدیلیاں کی گئی تو کیا چیز مد نظر رکھ کے کی گئی اور اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ کیا وجہ تھی؟ بہت شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کافی ہمیں اس میں تاخیر ہوئی ہے اور یہ بہت پہلے سے ڈیو تھی تنظیم سازی، لیکن پچھلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک سال میں ہماری قیادت مسلسل کیسز کے اندر، پھر نواز شریف صاحب کے صحت کے مسائل اس میں پھنسے رہے تو یہ چیز ڈیلے ہوتی رہی۔ تقریباً نومبر لاسٹ ایئر میں ایک سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا مجھے کنوینر بنایا گیا اور اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جو پارٹی کے خالی عہدے ہیں انہیں پر کرنے کے لیے تمام صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے، پارٹی کے تنظیمی جو دیگر ہمارے حلقے ہیں ان سے مشاورت کر کے تجاویز کو حتمی شکل دی جائے۔ تو وہ اب مکمل ہو گئی تھی، 1-2 مہینے سے ڈیو تھی اور اس کی اب اپروول ہوئی ہے اور اب الحمدللہ ہمارے تمام جو تنظیمی ڈھانچے ہیں صوبے کی سطح پہ، مرکز کی سطح پہ کمپلیٹ ہیں۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ نئے لوگوں کو بھی موقع دیا جائے، ایسے لوگ جو پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، اور بالخصوص اس دفعہ 4 بہت اہم عہدوں پر مرکز میں ہم نے ہماری ینگ پارلیمنٹیرینز کو موقع دیا، خواتین کو، تاکہ خواتین کو بھی مسلم لیگ نون کے اندر زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی ایک پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ پاکستان کی مدر پارٹی ہے، اس کے پاس ایک ٹھوس اقتصادی ویژن ہے، ہماری کارکردگی بہت مضبوط تھی، ہمیں سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، ہم نے اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے، جنرل مشرف کے آمریت کے خلاف بھی، اور اب بھی جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے کہ اس ملک کو آئینی حکمرانی پہ چلنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے، وہ ایک ایسا بیانیہ ہے کہ جو اب لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے، اور ہم اس حوالے سے مسلم لیگ نون کو اب پورے ملک کے اندر کراچی سے گلگت تک 4 صوبوں میں، کشمیر میں، آزاد کشمیر کے علاوہ گلگت بلتستان اور فاٹا اب کے پی کا حصہ بن گیا ہے، تو طول و عرض میں انشاءاللہ اس کی تنظیم سازی کریں گے، اس کے ونگز کو مؤثر بنائیں گے تاکہ آئندہ ہم جب بھی حکومت میں آ سکیں پہلے سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ امپورٹنٹ جو چیز ہوئی وہ ہوئی مریم نواز صاحبہ کی۔ پہلے تو ان کے پاس تنظیمی عہدہ نہیں تھا لیکن الیکشن سے پہلے جو ہے وہ خاصی فعال تھی۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پریکٹیکلی انوالو ہونے کے بجائے ٹویٹر پہ ایکٹیو رہتی ہیں، تو اب یہ جو عہدہ دیا گیا ہے تنظیم کا ان کا، تو اس کے بعد اب ان کا رول بڑھے گا یا وہ ابھی وہ اسی طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز رکھے گی؟ جی بلا شبہ جو مسلم لیگ نون کے اندر عہدے دیے گئے ہیں ان میں کوئی عہدہ بھی غیر فعال نہیں ہوگا، بلکہ ہماری سخت یہ شرط ہے کہ تمام عہدیداروں کو اپنے عہدے جسٹیفائی کرنا پڑیں گے۔ تو اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ بھی بحیثیت نائب صدر اپنا کردار سرگرمی سے ادا کریں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک مختصر وقت میں اپنی ایک جگہ بنائی ہے، اور پارٹی نے اسی لیے سوچ سمجھ کے ایک چوائس تو یہ تھی کہ وہ آزادانہ طور پہ کام کرتی رہیں، لیکن اس سے پھر پارٹی اور ان کی شخصیت کے درمیان اور ان کی جو فالوورشپ ہے اس کے درمیان ایک خلیج ہوتی یا ایک فاصلہ ہوتا یا وہ علیحدہ دھارے ہوتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کو مضبوط کریں، اور خود ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں پارٹی کے ساتھ مل کے پارٹی کے نظم میں پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی انڈکشن سے پارٹی مضبوط ہوگی۔ ہمیں ایک نوجوانوں کے اندر کافی ان کی فالوورشپ ہے، اپیل ہے، اس سے بھی پارٹی کو تقویت ملے گی۔ اب صدارت کی طرف آ جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ملک سے باہر ہے اور ایک یہ ہے کہ جی نہیں آئیں گے، دوسری یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بجٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج یہ خبر تھی کہ ان کا چیک اپ ہے کوئی 16 مئی کو، تو یہ امید رکھیں کہ بجٹ سیشن کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہے یہاں موجود ہوں گے؟ جی انشاءاللہ پوری امید ہے، وہ یہ بیان دے بھی چکے ہیں کہ میں بجٹ سیشن کے اندر خود موجود ہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب کی میڈیکل ہسٹری ہے، وہ کینسر سروائیور ہیں، اور اس حوالے سے ڈاکٹرز نے ان کو ہر 6 ماہ بعد باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ کرانے کا جو حفاظتی چیک اپ ہے ایک رجیم دے رکھی تھی۔
لیکن پچھلے 8 مہینے سے حکومت نے جو انتقامی کارروائیاں کی، ان کو بلا وجہ قید میں رکھا، ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، ECL پہ ڈال دیا، وہ اپنے روٹین کے چیک اپس نہیں کرا سکے تھے، وہ اوور ڈیو تھے، تو اس کے لیے وہ گئے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی وہ ٹیسٹس ان کے مکمل ہوں گے اور ڈاکٹرز کی اجازت سے وہ فوری وطن واپس آ جائیں گے اور وہ انشاءاللہ بجٹ سیشن میں ضرور یہاں موجود ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے PTI گئی ہے الیکشن کمیشن کے اندر، سیاسی مخالفین خوفزدہ ہیں ان کی شخصیت سے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ PTI جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اتنے خوفزدہ ہیں، اتنا ہوا ان کے اوپر سوار ہے، بہت ہی بے تکی بات ہے، چونکہ اس وقت وہ کسی سزا کے تحت نہیں ہے، جو ان کو احتساب عدالت سے سزا ہوئی تھی وہ سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور میری معلومات کے مطابق جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں ان کا اطلاق پارٹی کے سربراہ پہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو کانوکٹ نہ ہو کسی سزا کے اندر، جو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا۔ تو لیکن کوئی عہدیدار ہو سکتا ہے اگر جی سربراہ کے اوپر جہاں تک میری معلومات ہیں سربراہ کے اوپر بندش ہے، اور ان کو تو اس وقت کوئی سزا بھی نہیں ہے، ان کی جو سزا تھی وہ سسپینڈ ہو چکی ہے۔ تو پھر یہی فارمولا تو احسن صاحب جہانگیر ترین پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر وہ پارٹی کے سربراہ تو نہیں ہے لیکن اگر اس فیصلے کے بعد وہ پارٹی میں کوئی عہدہ چاہیں سیکرٹری جنرل تو رہ سکتے ہیں۔ ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ کریں، اس وقت وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو خود تحریک انصاف کا ایک پیمانہ تھا، انہوں نے یہ اخلاقی پیمانہ ہم پہ مسلط کیا اور کہا کہ کسی شخص کو جسے سزا ہو جائے اسے پارٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کو سزا ہو گئی تو میں اسے پارٹی سے نکال دوں گا، پارٹی سے نکالنا تو درکنار، ان کو تو نائب وزیر اعظم کا درجہ دے دیا گیا ہے اور وہ ہر کابینہ کے اجلاس کو سٹیئر کرتے ہیں، پرائم منسٹر آفس کی میٹنگز کو سٹیئر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کتنا بڑا تضاد ہے، وہ جو جملہ ہے نا کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ جہانگیر ترین بھی اسی جرم میں نااہل ہوا تو اس کے لیے تو تمام آزادیاں، وہ تو جیل نہیں جاتا، وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، اور نواز شریف صاحب جن کو آف شور اکاؤنٹس پہ سزا نہیں ہوئی، اقامہ کے اوپر نااہلی کی گئی، وہ آج وزارت عظمیٰ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کے ساتھ جیل بھی ہے، وہ بار بار جیل بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام کھیل پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا لاہور کی سڑکوں پر جس طرح والہانہ طور پہ لاہور کے شہریوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس کی بنیادی وجہ یہی دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسرا وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف نے 5 سالوں میں بہترین کارکردگی کی تھی، بجلی کے بحران کو حل کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، سی پیک لے کر آئے، معیشت کو بحال کیا، آج 1 سال کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ احسن صاحب یہ جو پیپلز پارٹی سے بھی کل آپ کی ملاقات ہوئی، کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ والا معاملہ ہے وہ شہباز شریف اپنا فیصلہ واپس لے لیں؟ کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی خاصی معترض ہے اور ان کی خواہش یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کنٹینیو کریں۔ اس کے اوپر فوری طور پہ حکومت پریشان ہوئی، اور جب ہم نے یہ کہا کہ اگر حکومت شہباز شریف صاحب کی اتنی گرویدہ ہو گئی ہے کہ وہ ان کو چیئرمین رکھنے پہ بضد ہے یا ان کو دیکھنا چاہتی ہے کہ وہی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم انہی کو رہنے دیں گے۔ جب ہم نے یہ موقف لیا تو وہ فوراً مان گئے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہماری اپنی پارٹی کی تجویز ہے کہ اس کو ہم اندرونی طور پہ زیادہ مؤثر کر سکتے ہیں، چونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تنظیم سازی ہوئی ہے، پارٹی کے تنظیمی عہدے مکمل کیے گئے ہیں، تو شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، صحیح۔ تو اس حوالے سے ان کو بہت وقت پارٹی کی تنظیم سازی کو بھی دینا ہوگا، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک فل ٹائم جاب ہے، تو اس لیے ہمارا خیال تھا کہ رانا تنویر صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں ہم ان کو ریپلیس کر دیں تاکہ شہباز شریف صاحب کا پارٹی کے کام کے لیے وقت نکل آئے۔ تو اس پر ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا ہے، اور اب حکومت کی طرف سے بھی ایسے سگنلز ہیں کہ انہیں بھی شاید اس پہ اعتراض نہیں ہے، تو معاملہ تو طے ہو پیپلز جائے گا۔ پارٹی مان گئی ہے رانا تنویر صاحب کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے پہ، یا ان کی ریزرویشن ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ریزرویشن نہیں ہے اب ان کی۔
لیکن کیا ان کو یہ گلا ہے کہ اس فیصلے سے قبل آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا؟ دیکھیے، ہم نے جب یہ پارلیمنٹری پارٹی کے اندر فیصلہ کیا تو اس کے فوری بعد ہم نے خورشید شاہ صاحب کو اعتماد میں لیا تھا، اور اناؤنسمنٹ سے قبل؟ جی، اور اسی طرح جب یہ فیصلہ پارٹی کے اندر ہوا تو ہم پابند ہیں اپوزیشن کے اندر ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات چیزیں وقت سے پہلے میڈیا میں لیک ہو جاتی ہیں تو اس سے پھر بلا وجہ ایک موضوع بن جاتا ہے، وگرنہ پیپلز پارٹی اور ہم اور ایم ایم اے اپوزیشن کے اندر تمام اہم معاملات کے اوپر مسلسل مشاورت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے فیصلے کریں۔ حسن صاحب، گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی آپ کی بلاول بھٹو صاحب سے، کن چیزوں کے اوپر اب کنسنسس ہوا؟ جو مین ایجنڈا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ٹھیک ہے دیکھیے، جو میں پارلیمنٹ، سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو اپوزیشن میں بہت تشویش ہے کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ سب سے بڑی تشویش ملک کی اکانومی پر ہے۔ جس طریقے سے یہ حکومت ملک کی معیشت کو چلا رہی ہے، اس کے پاس کوئی نہ پروگرام ہے، نہ ویژن ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ کیپیبلٹی ہے، اور نہ ہی کوئی مجھے سنجیدگی نظر آتی ہے۔ تو ملک اس وقت ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنس رہا ہے، یہ اندھا دھند قرضے لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ الزام دیتے تھے کہ جی مسلم لیگ نون نے بڑے قرضے لیے، اب خود جو اس حکومت نے آئی ایم ایف کو پروجیکشن دی ہے مستقبل کے ان کے قرضے لینے کے پروگرام کی، اگلے 3 سالوں میں یہ ہمارے 5 سالوں کے مقابلے میں زیادہ قرضے لینے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم نے قرضے لیے تو وہ لائبلٹی تھی، لیکن آپ ذرا اس کی برخلاف ایسٹ سائڈ بھی دیکھیں، چونکہ جب آپ اکاؤنٹس بناتے ہیں نا تو ایک آپ کی ایسٹ ہوتی ہے، ایک لائبلٹی ہوتی ہے۔ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی، ہم نے 1750 کلومیٹر موٹر ویز بنائی، ہم نے سی پیک جیسے منصوبے بنائے۔ تو اگر ہمارے دور میں قرضے لیے گئے تو اس کے عوض پاکستان کے ایسٹس بنے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 1 سال میں یا 10 مہینوں میں اس حکومت نے پاکستان کی 70 سال میں کسی بھی حکومت سے زیادہ قرضہ لے لیا، لیکن اس کے عوض کہیں کوئی ایک اینٹ رکھی گئی ہے؟ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے۔ کل اس چیز کے اوپر بات ہوئی، کنسنسس ہوا کوئی؟ جی، ہمارا اس کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ معیشت کے حوالے سے ہم نے مربوط طور پہ حکومت کو بجٹ میں ٹف ٹائم دینا ہے اور عوام کا کیس پیش کرنا ہے، چونکہ حکومت جس طرح ٹیکس لگانے جا رہی ہے، جو اطلاعات ہیں 700 ارب روپے کی، جس طرح بجلی اور گیس کو مہنگا کرنے جا رہی ہے، اس سے تو ایک عام آدمی کا معاشی قتل ہو جائے گا، وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح پھر یہ فاٹا کے اوپر جو ترمیمی بل ہے، اس پر بھی فاٹا کے تمام اراکین آئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ فاٹا نے بہت قربانی دی ہے اور فاٹا کی بہت سفرنگ ہے، تو ہمیں پوری ملک کی قیادت کو اس کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اس پہ بھی کل پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم سب نے اتفاق کیا کہ ہم اس بل کو سپورٹ کریں گے۔ یہ حکومت کو ٹف ٹائم پارلیمان کے اندر دینے کا فیصلہ ہوا یا پارلیمان سے باہر بھی ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ؟ دیکھیے، جب پارلیمان بنتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ حکومت کا احتساب کریں، اور اگر یہ پارلیمان ایک مؤثر فورم رہے تو تمام اپوزیشن پارلیمان کے اندر رہتی ہے، لیکن اگر حکومت اسے غیر مؤثر کر دے تو پھر اپوزیشن مجبور ہوتی ہے کہ وہ اپنے احتجاج کو سڑکوں پر لے کر آئے۔ ہم بہت پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر جبکہ پہلے ہی اقتصادی بدحالی ہے، ڈی سٹیبلائزیشن ہو اور کوئی ایسے ہم حالات پیدا کریں جیسے پچھلے دور میں پی ٹی آئی دھرنے دے رہی تھی ہر روز، اس سے ملک کی معیشت خراب ہوتی تھی۔ تو ہم نے اس لیے اپنے احتجاج کو پارلیمنٹ کے اندر رکھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومت کو جیسے معیشت چلانے کا تجربہ نہیں، اسے پارلیمنٹ چلانے کا بھی تجربہ نہیں۔ ان کے اپنے افراد جو ہیں، ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ کے اندر روزانہ ہنگامہ خیزی کا موجب بنتے ہیں، یہ اسپیکر کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسپیکر پورے ہاؤس کا ہوتا ہے، وہ حکمران جماعت سے اگر منتخب ہوا ہو، منتخب ہونے کے بعد وہ پورے ہاؤس کا ہوتا ہے، اور جو کامیاب اسپیکر ہیں ہمیشہ ان کی اسپیکرشپ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اپوزیشن کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ پریشر میں اسپیکر صاحب کوئی، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اسپیکر پہ بہت دباؤ ڈال رکھا ہے اور یہ اسپیکر کو آزادانہ کام کرنے نہیں دے رہے، اس سے خود ان کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے قومی اسمبلی ایک مذاق بن رہی ہے، غیر مؤثر ہو رہی ہے، اس کی کاروائی ایجنڈا کے مطابق نہیں چلتی۔ وہاں پہ ان کے لوگ کھڑے ہو کے چند ایک انہوں نے وزیر رکھے ہوئے کرائے کے گریلے، جن کا کام صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کی پگڑی اچھالو، اپوزیشن پر گالی گلوچ کرو۔
اس سے وہاں ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو حکومت کا کام تو یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں اسمبلی میں چنگاری ہو تو ٹریجری بینچز سے آپ اس پہ پانی چھڑک کے اس کو بجھائیں. یہاں تو مزید جہاں آگ کہیں لگتی ہے. چنگاری ہوتی ہے یہ وہاں پہ پیٹرول کا ڈرم لے آتے ہیں. احسن صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر یہ اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اس پر اور جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس پر گفتگو کریں گے. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. احسن صاحب, پارلیمان سے باہر ایک احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, کئی ملین مارچ کر چکے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ میں بقرعید کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ملین مارچ کرے گا. تو مسلم لیگ نون ان کا حصہ ہوگی یا نہیں؟ آپ ان کو سمجھائیں گے کہ نہیں ابھی نہ کریں, جیسے آپ نے ان کو سمجھایا تھا کہ اسمبلی میں بیٹھ جائیں؟ دیکھیے اس وقت جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر تو یہ حکومت پارلیمان کو مؤثر طور پہ چلانے دے گی اور چلائے گی تو ہماری پہلی ترجیح یہی ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر اپنا کردار ادا کریں, ملک کے اندر کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن نہ پیدا کریں. لیکن جس انداز میں ملک کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے, جو اس کی معیشت کی حالت بنا دی گئی ہے اور خاص طور پہ جو عوام پہ بوجھ پڑ چکا ہے اور ابھی پڑنے والا ہے, میں تو ابھی یہ کہوں گا کہ 30% مہنگائی ہوئی ہے. جو اقدامات حکومت اٹھانے جا رہی ہے اگلے 4 سے 6 مہینے میں تقریباً باقی 60 سے 70% مہنگائی آئے گی, اور اس کے جو اثرات ہوں گے اس میں تو ایک عام آدمی, غریب آدمی, لوئر مڈل کلاس کا جو شخص ہے وہ کچلا جائے گا. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی آواز بنیں. اگر ہم ان کی آواز نہیں بنیں گے تو یہاں پہ کچھ اور لوگ خود نکل آئیں گے, شاید عوام کی عادت سے آگے نکل جائیں. تو اس لیے ہمیں حالات کو دیکھ کر اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. حکومت نے اگر اسی طرح کے فیصلے کیے تو جلد یا بدیر ہم سب کو اس کے راستے کو روکنے کے لیے یا ملک میں ایک تبدیلی لانے کے لیے کچھ لائحہ عمل پہ اتفاق کرنا پڑے گا. اور میں ذاتی طور پہ یہ بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیٹ اپ آیا ہے یہ مصنوعی ہے. اس کو سب جانتے ہیں کہ آر ٹی ایس کی ٹیسٹ ٹیوب سے نکالا گیا ہے. تو ملک کے جو مسائل ہیں وہ اتنے اب پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ ٹیوب قیادت حل نہیں کر سکتی. آپ کو ملک کی لیجیٹمیٹ قیادت, ریپرزنٹیٹیو قیادت کو موقع دینا پڑے گا. اور اس کے لیے اگلے سال مجھے ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ کوئی اور چوائس نہیں رہ جائے گی کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں. یعنی 2020 الیکشن کا سال نظر آتا ہے؟ 2020 کو الیکشن کا سال بنانا پڑے گا اگر ہم نے ملک کو کسی بڑے بحران سے بچانا ہے. یا پھر یہاں پہ مارشل لا لگے گا یا کوئی غیر جمہوری انٹرونشن ہوگی, وگرنہ اگر ہم نے آئین اور جمہوریت کے نظام میں رہنا ہے تو ہمیں اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مڈ ٹرم الیکشن کو شاید کرانا پڑے, تاکہ یہ جو رہ گئے اگر اسی انداز سے اگلے 3 سال اور چلے. 2020 میں اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر ملک پہ ماشاء اللہ کا خطرہ موجود ہے. دیکھیے اس لیے کہ جو بد انتظامی ہے اور جو اس وقت ملک کے اندر معاشی بدحالی ہے اس سے انارکی پیدا ہو سکتی ہے. میں نے انڈونیشیا کے خود وہ مظاہرے دیکھے ہیں. جب انڈونیشیا میں آج سے کوئی 20 سال پہلے کرائسس آیا تھا تو وہاں پر 1 کلو چاول کے لیے لوگوں نے گھروں کو روند ڈالا. جتنے امیروں کے گھر تھے ان کو جا کے غریبوں کے جتھے لوٹ رہے تھے, وہاں سے راشن لوٹ رہے تھے. بڑے بڑے جو شاپنگ پلازاز تھے ادھر سے لوگ سامان لوٹ رہے تھے. یہ جب معاشی بدحالی آتی ہے, اگر خدا نہ خواستہ ہم ہائپر انفلیشن میں چلے گئے, جس تیزی کے ساتھ انفلیشن بڑھ رہی ہے کہ ان کے 8 مہینے میں ڈبل ہو گئی ہے, اگر ہم کہیں 20-25% پہ چلے گئے یہاں پہ جو صورتحال ہوگی اس کو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی انارکی ہو سکتی ہے. اور یہی وہ سازش تھی جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کو اس سطح پہ لایا جائے. دیکھیے 2 سال پہلے 2018 جنوری میں ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ شائع کی. اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے 2019 اور 20 میں 6% گروتھ کا تخمینہ دیا. آج وہی ادارے ہمیں 3% پہ لے آئے ہیں. کیوں؟ یہ وہ پولیٹیکل کرائسس ہے جو ہماری حکومت کو نکالنے کے لیے مصنوعی طور پہ پیدا کیا گیا. آج اس 2 سال کے مصنوعی بحران کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے. اس ساری صورتحال سے ایوائڈ کرنے کے لیے پھر حکومت تو 2 طرح سے تبدیل ہو سکتی ہے, یا ان ہاؤس تبدیلی ہو یا عوام تبدیل کریں یا پھر وہ خود چلے جائیں.
تو جو عوام مولانا کہتے ہیں کہ جی عوام جب سڑکوں پر آئیں گے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا، تو کوئی ریلیکٹنٹ ہے آپ ان کے ساتھ جانے میں؟ کیونکہ آصف صاحب تو کہتے ہیں میں عملی طور پر ان کے ساتھ ہوں گا. نہیں، ہماری صرف یہ سوچ ہے کہ حکومت کو ہم سمجھتے تھے کہ ایک مناسب وقت دینا چاہیے کہ جس میں یہ شہید نہ بنے اور یہ لوگوں کے سامنے مکمل طور پہ ایکسپوز ہو کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ان کے پاس اہلیت نہیں ہے، ان کے پاس سنجیدگی نہیں ہے، لیکن ان کے ان کو پاس غازی ٹیم نہیں بناتے ہے. بناتے پوری قوم کو اگر شہید کر دیا تو پھر دیکھیے، یہ تو پھر جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کی سزا تو سب کو ملتی ہے نا. آپ دیکھیے، وہ قرآن کا بھی یہ اصول ہے کہ جب بستی میں کوئی برائی آتی ہے تو اس میں اچھے لوگ بھی بیچارے اس عذاب میں بھگتتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جس بھیانک انداز سے ایک منتخب حکومت کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے، ایک سازش کی گئی جس کے سرغنہ عمران خان صاحب تھے، انہوں نے جمہوری غیر جمہوری تمام اسباب کو ملا کے ایک منتخب حکومت کے خلاف پناما ڈرامہ جو چلایا، اور اس کے نتیجے میں جناب ثاقب نثار صاحب نے جو فیصلے ان کے دور میں ہوئے، اور اب وہ ان فیصلوں کے بعد پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے کیا کہتے ہیں کمپنی میں پوری دنیا کی سیریں کر رہے ہیں اور تو گھوم فنڈ رہے ہیں. جمع کر رہے ہیں ڈیم کے لیے. فنڈ تو وہ بھی ایک، یہ اس پاکستان میں یہ ڈرامہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی اور ملک ہوتا تو ثاقب نثار صاحب کے خلاف فراڈ کا کیس بن چکا ہوتا. آپ دیکھیے نا، پیسے کھا گئے وہ اس آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے قوم کو سپنا دکھایا کہ میں ڈیم بناؤں گا، 13 ارب روپے اپنی ذاتی پبلسٹی پہ لگا دیے. 13 ارب روپے کی پبلسٹی کی، جس کے اشتہار کی جو ہے آغاز بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، اختتام بھی ان کے نام کے ساتھ ہوتا تھا، تصویر کے ساتھ. اس کے عوض تقریباً 9 ارب روپے یا 10 ارب روپے اکٹھے ہوئے، جن میں 70% تنخواہیں لوگوں کی جو زبردستی سرکاری ملازموں کی اکٹھی کی گئیں. اور اس ڈیم کی اصل قیمت جو ہے وہ تقریباً 1000 ارب روپے کے قریب ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1000 ارب کا منصوبہ 9 یا 10 ارب سے تو اس کی کھڑکی بھی نہیں بنتی، کیسے شروع ہوگا؟ یہ کوئی خیراتی ادارہ تو نہیں ہے، یہ کوئی مسجد تو نہیں ہے، یہ تو کوئی ہاسپٹل تو نہیں ہے جو آپ 8-10 ارب سے بنا لیں گے. ان کو پتہ نہیں تھا اس کی قیمت 1000 ارب ہے. اتنا بڑا منصوبہ اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک اس کی فائنینشیل کلوز نہ ہو. آپ کے پاس 8 ارب ڈالر کی 7-8 ارب ڈالر کی فائنینشیل کلوز نہیں ہوگی تو کوئی بڈنگ ڈاکومنٹ بھی نہیں خریدے گا، آپ سے لے کے جائے گا. اتنا بڑا فراڈ. قوم کو آپ نے یہ بتا دیا جی میں ڈیم بنانے لگا ہوں. ڈیم اس طرح بنتے ہیں؟ ڈیم بنتے ہیں، آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جانا پڑے گا، ایشین انفراسٹرکچر بینک کے پاس جانا پڑے مقصد گا. ڈیم بنانا نہیں، ذاتی تشہیر تھا، آپ یہ کہتے ہیں؟ اب پتہ نہیں کیا مقصد تھا. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو صرف آگہی دینے کے لیے مہم چلانی تھی. بھئی یہ تو بڑی مہنگی آگہی پڑی ہے قوم کو، کہ جس آگہی مہم کی لاگت ہی 13 ارب روپے پڑی ہے. ہمیں جناب یہ آگہی پہلے سے تھی. ہم 124 ارب روپے دیامیر بھاشا ڈیم کی زمین کی خریداری پہ پورا کر چکے تھے. ہم 2017 میں مہمند ڈیم کا ڈیزائن مکمل کر چکے تھے اور 2018 میں اس کو سی ڈی ڈبلیو پی اور ایکنیک سے اپروو کرا کے اس کے ٹینڈر ڈاکومنٹ فلوٹ کر چکے تھے. اور ہمارے دور میں یہ ٹائم ٹیبل طے تھا کہ 2019 کے شروع میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا. یہ سارے کام تو ہماری حکومت شروع کر چکی تھی. احسن صاحب، یہ جو اب آئی ایم ایف کے ساتھ اب جو فائنل ڈیل ہونے جا رہی، کہہ رہے آئی ایم ایف سے 6 سے 7 بلین ہے، پھر ورلڈ بینک سے بھی 6 سے 7 بلین ہے، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی پیسے ہیں. تو یہ ہم اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ اور اس میں کیا برائی ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات تقدیر قوموں سے اور افراد سے انتقام لیتی ہے. عمران خان نے جب قرضے کیا، ہم نے تو کچھ قرضے نہیں لیے. جو قرضے لیے وہ ملک کی ترقی کے لیے لیے، بجلی کا بحران حل کیا، انفراسٹرکچر بنایا اور کچھ کر کے دکھایا. یہ پاکستان کو قرضستان بنا رہے ہیں. کوئی دوست ملک نہیں چھوڑا کہ جس سے جا کے یہ بھیک نہیں مانگ کے آئے. کوئی بین الاقوامی مالیاتی ادارہ نہیں کہ جس سے اب یہ قرضے نہیں لے رہے. اور مجھے خوف یہ ہے کہ جب عمران خان حکومت چھوڑے گا بگاڑ کر کے، شاید اس انجام پہ ہم نہ چلے جائیں کہ کوئی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہو. قرضے پہلے بھی لیتے رہے، اس بار کیا غلطی کر رہے ہیں ہم جو اس وقت جو قرضے جب آپ لیتے ہیں، قرضوں کے ساتھ آپ کی اپنی صلاحیت ہونی چاہیے ٹو ری پے. اگر ہم نے قرضے لیے تو ہم نے ملک کی گروتھ کو 3% سے 5.8% پہ لے کر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور کے جو قرضے تھے اس پہ موڈیز اور اسٹینڈرڈز اینڈ پور
سب متفق تھے کہ یہ سب پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں جا رہے ہیں. دیکھیے نا, قرضوں کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک, اس قرضے کا پروڈکٹیو استعمال ہو, پیداواری استعمال ہو. آپ اس کو اپنے خسارہ پورا کرنے کے لیے یا غیر پیداواری مد میں نہ لگائیں, چونکہ پھر وہ آپ کے گلے کا پھندا ہے. یعنی قرضے لے رہے ہیں لیکن آگے کی پلاننگ کوئی نہیں ہے. آگے کسی, آپ بتائیں کہ کوئی ایک منصوبہ شروع کیا انہوں نے, ترقیاتی بجٹ انہوں نے آدھا کر دیا ہے, جو پہلے کے منصوبے چالو ہیں وہ بھی بیمار ہو گئے ہیں, وہ بھی مکمل نہیں ہو رہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس قرضوں کو پیداواری مدوں میں لگانے کی صلاحیت ہونی چاہیے, اس کا کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے, وہ ہے نہیں. ایسا صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر پروگرام کے آخری حصے میں اپنی جو ڈیبیٹ ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ احسن صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین, احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن اقبال صاحب, آپ پلاننگ میں کافی زیادہ انوالو رہے ہیں, ساری چیزوں کے اندر ایک پروسیس میں رہے ہیں. سی پیک کو کوئی خطرہ ہے اب جو صورتحال ہے اکانومی کی, اور کیا ایسی چیز ہے جو ہم میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے سی پیک کو عملاً تقریریں یہ جو مرضی کریں رول بیک کر دی ہے. وہ کیسے؟ جب آپ پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو 1000 ارب سے 500 ارب سے نیچے کر دیں گے, آدھے سے زیادہ کٹوتی کر دیں گے, تو آپ کے پاس تو سپیس ہی نہیں ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ کو 300 ارب سے بڑھا کے 1000 ارب کیا تھا, تو جو 700 ارب کی اضافی سپیس تھی اس کے ساتھ سی پیک کے منصوبے شروع کیے تھے. ان کے پاس تو ان کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں اب کوئی سپیس ہی نہیں ہے. یہ اگر کرنا بھی چاہیں تو کیسے شروع کریں گے, کہاں سے اس کے لیے سرمایہ فراہم کریں گے؟ کیونکہ جو اوور آل بجٹ کا سٹرکچر ہے, جو فریم ورک ہے, اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ آپ سی پیک کے منصوبے کو شروع کر سکیں. پریکٹیکلی سی پیک کا منصوبہ بند ہو گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, پریکٹیکلی اب وہ سمجھیں کہ اس کا نیوٹرل گیئر لگ گیا ہے. جو کام پہلے سے ہو رہا ہے وہ جاری ہے, لیکن اب جو حکومت نے ڈیولپمنٹ بجٹ کی کٹوتی کی ہے اس کے پیش نظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نئے منصوبے شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے, اور اس کا لہذا سلو ڈاؤن ہوگا. چائنیز انویسٹمنٹ پہ اس کا کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے, اس کا فرق یہ پڑے گا کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں آ سکے گی, چونکہ جو فورن ایڈ کا منصوبہ ہے وہ بھی آپ کی پی ایس ڈی پی یا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو ہمارے ترقیاتی بجٹ کا نام ہے, اس کے اندر پارک ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس سپیس ہی 500 ارب کی ہے اور 500 ارب کے آپ کے جاری منصوبے ہیں, تو آپ نیا منصوبہ چاہے وہ فورن ایڈ سے بھی یہ شروع ہی نہیں کر سکتے, اس کے اندر کھڑا نہیں کر سکتے اسے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مس مینجمنٹ ہے, جس کی وجہ سے ہماری گروتھ ریٹ کم ہوئی, گروتھ ریٹ کم ہونے سے آپ کے ٹیکس ریونیوز کم ہو گئے ہیں, گروتھ ریٹ کم ہونے سے آپ کے اوپر اب دباؤ ہے کہ بے روزگاری پیدا ہوگی. آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ اب یہ کٹ کر رہے ہیں خسارے کو پورا کرنے کے لیے, اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے غیر پیداواری اخراجات کم نہیں کر رہے, پیداواری اخراجات کم کر رہے ہیں. تو اب ہم ایک بڑے پھنس گئے ہیں کرائسس میں. ابھی دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں جی ہم قرضے لے رہے ہیں چونکہ پچھلی حکومت قرضے لے سبسڈی آپ دیتے رہے, قرضے آپ لیتے رہے, حالات ایسے ہو گئے. قرضے اس لیے لے رہے ہیں کہ نمبر 1 یہ ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہوئے ہیں. اگر یہ اپنے ٹیکس کلیکشن پوری کرتے تو انہیں قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑتی. ریکارڈ خسارہ آ رہا ہے اطلاعات کے مطابق, تقریباً 700 ارب روپے کا جو ٹارگٹ مس کرنے جا رہے ہیں. نمبر 2, جو غیر پیداواری اخراجات تھے, جو حکومت کے یہ کہتے تھے جی ہم بڑی سادگی لائیں گے, آپ دیکھیے کہ پچھلے 1 سال میں غیر پیداواری اخراجات میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. تو جب آپ کے خرچے بڑھ رہے ہیں, آپ ریونیو اکٹھا نہیں کر رہے, تو خسارہ تو بڑھے گا. اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا. اکانومی کی ٹیم آئی ہے, اس سے بھی آپ کو کوئی امید نہیں ہے؟ دیکھیے, پاکستان ایک بہت پیچیدہ معیشت ہے. باہر سے امپورٹڈ لوگ سب آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہی تانے بانے جوڑ رہے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پروگرام کریں, وزیر خزانہ بھی امپورٹڈ, گورنر اسٹیٹ بینک بھی امپورٹڈ, اور چیئرمین ایف بی آر بھی امپورٹڈ. اور اب اس کے ساتھ مجھے جو خدشہ ہے کہ ہمارا بجٹ بھی امپورٹڈ, اس لیے کہ جو بجٹ ہے یہ 3 مہینے کی ایک ایکسرسائز ہوتا ہے جس میں وزیر خزانہ, چیئرمین ایف بی آر, گورنر اسٹیٹ بینک پوری طرح شامل ہوتے ہیں. اب جو لوگ جمعہ 8 دن پہلے آئے ہیں وہ کیا بجٹ بنائیں گے؟ یہ تو, اور کوئی حکومت دنیا میں بجٹ بنانے سے 2-3 ہفتے پہلے اپنے یہ مشیر نہیں بدلتی, یہ اہلکار نہیں بدلتی,
چونکہ دے آر دا کی ڈرائیورز. یہ پاکستان کا بجٹ بھی کہیں باہر سے مجھے امپورٹ تو ہوگا یہ بن لگتا کے ہے آئے کہ گا. جیسے امپورٹڈ وزراء اور امپورٹڈ عہدیدار آ رہے ہیں، شاید باہر سے کوئی IMF نے ہمارا بجٹ بھی بنا دیا ہے، وہ یہاں پہ ان کا نمائندہ اسمبلی کے اندر پڑے گا. مجھے تو یہ فرینکلی خدشہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ملک کے اندر آگے بے چینی ہوگی، جو ملک کے اندر غریبوں کی قتل عام ہوگا معاشی طور پہ، وہ اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے. احسن اقبال صاحب، پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ وفاقی وزیر داخلہ رہے، بہت ساری سینسیٹیو چیزوں کے اندر انوالومنٹ ہوئی. گزشتہ دنوں ہنا ربانی کھر صاحبہ سے انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی دا موسٹ ان افیکٹو منسٹر ان پاکستان از دی ڈیفینس منسٹر، کیونکہ اس کو ڈیفینس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ کی منسٹری میں بھی، وزارت داخلہ میں بھی ایسی کوئی صورتحال تھی کہ جہاں بہت ساری چیزیں وزیر داخلہ کے علم میں نہیں ہوتی؟ دیکھیے، وزیر داخلہ کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ سیاستدان اینڈ آف دا ڈے پھر بھی چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم انتشار ہونے سے روکیں. اس ملک کو ہم سب نے لے کر جانا ہے، آگے لے کے جانا ہے. ہمارے ملک کے اندر وزیر داخلہ براہ راست لا اینڈ آرڈر سے متعلق نہیں، چونکہ لا اینڈ آرڈر صوبوں کا سبجیکٹ ہے، لیکن وزیر داخلہ کا ایک بڑا پیوٹل رول ہے کہ اس نے لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے ادارے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہماری جو ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں اس نے لیڈرشپ دینی ہے. اور بالخصوص مجھے خوشی ہے کہ جب مجھ پہ حملہ ہوا تب بھی اس کے باوجود میں نے ہاسپٹل سے بھی ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے ڈاکومنٹ کو فائنلائز کیا، جسے کیبنٹ نے منظوری بھی دی. اور اب میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا داتا صاحب کے وہاں پر بھی اٹیک ہوا، اور ابھی ہمارے ملک کے اندر تھوڑا تھوڑا پھر یہ سر چیزیں اٹھا رہی ہیں. ہماری وار از ناٹ اوور یٹ. منسٹری آف انٹیریئر کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ اس نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو کامیاب کرنا ہے، اور یہ صرف کائنیٹک سٹیپ سے نہیں ہو سکتی کہ آپ صرف پکڑ دکڑ کریں. ہمیں اس کے لیے بہت سارے نان کائنیٹک سٹیپس لینے ہیں، جس کے اندر ہمارا نظام تعلیم ہے، کرمنل لا یا جسٹس کا سسٹم ہے، اس میں ہمارے سماجی اصلاحات ہیں. اور یہ جب سب آپ خاموش ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان بات نہیں کر سکتا، اس وقت خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اس خاموشی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو پھر افسوس نہیں ہوتا ہے؟ بالکل. لیکن دیکھیے، وہ اس لیے وجہ کیا ہے، ہمارے اداروں کے اندر جو اصحاب آتے ہیں نا، وہ 3 سال کے لیے آتے ہیں. 3 سال کے بعد انہیں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے کہیں جا کے باہر چلے جانا یا گولف کھیلنی ہے. سیاستدان کی اننگز بہت لمبی ہوتی ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ آج کے 5 سال بعد، 6 سال بعد ہو سکتا ہے یہ ڈھول پھر میرے گلے پڑ جائے، میں نہیں بجانا ہے. تو اس لیے وہ بہت ذمہ دار ہوتا ہے. یہ بات زرداری صاحب نے کہی تھی، ان کو باہر جانا پڑ گیا تھا. نہیں، یہ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، پاکستان کے اندر سیاستدان جو ہے وہ ملک کے لانگ ٹرم کا سوچتا ہے. نہ کوئی بیوروکریٹ، نہ سول بیوروکریٹ، نہ ملٹری بیوروکریٹ. میکسیمم ان کی 3 سے 4 سال کا ویژن ہوتا ہے ان کی اپنی اس عہدے کی حد تک. سیاستدان 15-20 سال آگے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اس سے اگلے سال، پتہ نہیں کب اس ملک کی ذمہ داری مجھ پر آئے، تو میں حالات کو قابو میں رکھوں، ایسا نہ ہو کہ تب میں بھی نہ چلا سکوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے اب ہمیں ایک نئی بگننگ کی ضرورت ہے. اگر ہم ملک کے اندر کینیبلائز کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ہم دلدل میں دھنستے جائیں گے. ہمیں پازیٹیو سینرجی کی ضرورت ہے. اس آئین کے تحت اس ملک کو چلانے کے لیے سب اداروں کو اپنے دائرے میں کام کرنا ہوگا، اور ایک ہارمنی کریٹ کرنی ہوگی، بجائے ایک دوسرے کو انگلیاں اٹھائیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے. ایک سمت میں ہو کے اس ملک کو ٹیک آف کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ سیاستدانوں کو پھر بعض معاملات میں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جیسے فیض آباد دھرنے میں ایسا محسوس ہوا کہ وہ سائٹ پہ ہو گیا اور پھر معاملات کسی اور نے پھر سنبھالے، کیونکہ سنبھلتے نہیں ہیں سیاستدانوں سے. دیکھیے، کچھ باتیں ہیں جن پہ زیادہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. سیاستدان کو سب سے زیادہ گالی بھی پڑتی ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ مظلوم بھی ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو اس ملک کا مفاد عزیز ہے، اور وہ پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کے لیے کام کریں اور اس ملک کو سرخر کریں. دیکھیں، بڑی المیہ کی بات ہے کہ 99 میں پاکستان ساؤتھ ایشیا کی نمبر 1 اکانومی تھی. آج پاکستان ساؤتھ ایشیا کی بیمار ترین اکانومی بن گئی ہے. ان 20 سالوں میں انڈیا بنگلہ دیش نے کیا جادو کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں سیاسی استحکام ہے اور پالیسیز کا تسلسل ہے. ہمیں یہ سبق سیکھنا پڑے گا. اس ملک کو اگر ہم نے چلانا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز از دا کی.
احسن صاحب، چودھری نثار صاحب مسلم لیگ نون کا پارٹ ہے یا نہیں ہے، یا ان کے لیے ابھی دروازے کھلے ہیں نون لیگ کے؟ چودھری نثار صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون سے اب کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو اس پہ کوئی بحث کرنا میرا خیال ہے ماروی بیکار ہے۔ میمن صاحبہ کا بھی آج ایک ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف سے جو بات کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں لے کے آئے، تو نون لیگ کی حکومت بھی کبھی لے کے گئی تھی جی ہم پارلیمنٹ لے کے کر گئے اندر؟ تھے، تو ہم نے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا تو اس کو نہ صرف پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا بلکہ وہاں ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی۔ وہ ہیں ماروی میمن صاحبہ مسلم لیگ نون میں ہیں اس ایکٹیو؟ کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتی ہیں۔ نہیں، کیونکہ آپ سیکریٹری جنرل ہیں پارٹی کے، نہیں تو میں نہیں دے سکتا، وہ خود ہی دے سکتی ہیں۔ لاسٹ ورڈز فار دی گورنمنٹ کے آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنا، تنقید کرنا اور ہے، حکومت کرنا اور ہے۔ وہ تو کہتے ہیں بہت آسان ہے حکومت چلانا۔ پاکستان میں دوبارہ کہوں گا، کوئی ایک فرد، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک پارٹی ملک کو اس گرداب سے نہیں نکال سکتی۔ صحیح۔ ہمیں اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں ملک کے لیے، اور کولیبریٹو گورننس کریں، انکلوسیو گورننس کریں۔ اس کے ساتھ تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت نے یہی وتیرہ جاری رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، یہ خود اپنی قبر کھود رہی ہے۔ اس ہاسٹیلٹی کے ساتھ، اس محاذ آرائی کے ساتھ نہ اکانومی چلے گی اور نہ ملک چلے گا۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، احسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آئندہ ہفتے اسی وقت اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔